آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کاروبار نوکری سے بہتر ہے، اور یہ بھی کہ نوکری میں آمدنی محدود ہوتی ہے اور کاروبار میں لامحدود۔ مگر شاید آپ نے یہ نہیں سنا کہ کاروبار کی دنیا میں قدم رکھنا ایک جرأت مندانہ فیصلہ ہے، اور یہ کہ ایک کامیاب سلطنت کی تعمیر صرف خواب دیکھنے سے نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ کو ان تلخ اور کھرے حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بظاہر بے رحم لگتے ہیں، مگر در حقیقت آپ کے کاروبار کی ترقی کی سب سے مضبوط بنیاد ہوتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ کاروبار کی دنیا جذباتی لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقائق پر مبنی فیصلے کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر آپ ایک کامیاب کاروبار کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان 15 اٹل اصولوں کو اپنانا ہوگا جو بظاہر تلخ ہیں مگر ترقی کی بنیاد ہے۔ اصول نمبر 1، کاروبار کو اپنا بچہ سمجھنا اور اس کے ساتھ جذباتی وابستگی قائم کر لینا ایک عام لیکن انتہائی خطرناک غلطی ہے۔ جب ہم کسی آئیڈیا پر سالوں محنت کرتے ہیں تو ہم اس کے اس قدر عاشق ہو جاتے ہیں کہ اس کی ناکامی کو تسلیم کرنا ہماری انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مارکیٹ اور کاروبار آپ کے جذبات کا رتی برابر احترام نہیں کرتے۔ اگر آپ کی کمپنی یا کوئی مخصوص پروڈکٹ مسلسل خسارے میں جا رہی ہے اور آپ محض اس لیے اسے بند نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو اس سے جذباتی لگاؤ ہے، تو آپ دراصل کاروبار نہیں کر رہے بلکہ ایک انتہائی مہنگا مشغلہ پال رہے ہیں۔ ایک سچے کاروباری لیڈر کے فیصلے اس کے دل کی دھڑکن نہیں بلکہ اس کی بیلنس شیٹ اور منافع کے اعداد و شمار کرتے ہیں۔ اگر حقائق اور نمبرز یہ گواہی دے رہے ہیں کہ راستہ غلط ہے تو اسے فوراً ترک کر دینا ہی اصل عقل مندی ہے۔ اصول نمبر 2، ہم اکثر یہ سوچ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارا فلاں ہوشیار ملازم، سب سے پرانا پارٹنر یا اہم سپلائر ہمیں چھوڑ گیا تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ خوف آپ کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتا ہے اور دوسرے لوگ آپ کو بلیک میل کرنے لگتے ہیں۔ ایک کامیاب سلطنت کبھی بھی افراد کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ وہ سسٹمز پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص ناگزیر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سسٹم میں رکاوٹ بن رہا ہے، اپنی من مانیاں کر رہا ہے یا آپ کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، تو وہ آپ کے کاروبار کے لیے ایک کینسر بن چکا ہے۔ ایسے شخص کو فوراً دروازہ دکھائیں۔ وقتی طور پر آپ کو تھوڑی مشکل ضرور پیش آئے گی، لیکن آپ کا نظام اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے گا۔ افراد آتے جاتے رہتے ہیں، کاروبار کا پہیہ چلتے رہنا چاہیے۔ اصول نمبر 3، دوستی کے اصولوں اور کاروبار کے اصولوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوستی قربانی، لحاظ اور درگزر پر چلتی ہے، جبکہ کاروبار میرٹ، منافع اور سخت احتساب کا تقاضا کرتا ہے۔ جب آپ ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو عموماً دونوں چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اپنے دوستوں کو غیر ضروری رعایتیں دینا یا رشتہ داروں کو صرف ان کے رشتے کی بنیاد پر بڑے عہدوں پر بٹھا دینا کاروبار کی موت کا پروانہ ہے۔ کاروبار میں فیصلے صرف اہلیت کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ اگر آپ کسی دوست کو اپنی کمپنی میں نوکری دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرأت اور ہمت ہونی چاہیے کہ اگر وہ کام چوری کرے یا نااہل ثابت ہو تو آپ اسے عام ملازم کی طرح نوکری سے نکال سکیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کبھی دوستوں کے ساتھ کاروبار مت کریں۔ اصول نمبر 4، بہت سے نئے کاروباری افراد کاغذی منافع کو دیکھ کر خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیلنس شیٹ اور کھاتے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس ماہ لاکھوں کما لیے، لیکن حقیقت میں ان کے بینک اکاؤنٹ میں ملازمین کی تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ سارا پیسہ مارکیٹ میں پھنسا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال کاروبار کے لیے سب سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ منافع ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہاتھ میں فوری استعمال کے لیے نقدی کیش آن ہینڈ کا ہونا بالکل الگ اور زیادہ اہم چیز ہے۔ کیش فلو آپ کے کاروبار کا خون ہے۔ جیسے خون کی گردش رکنے سے انسان مر جاتا ہے، ویسے ہی کیش فلو کے رکنے سے منافع بخش کاروبار بھی دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔
ہمیشہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی ادائیگیاں اور وصولیاں اس طرح متوازن ہوں کہ آپ کے پاس ہر وقت ہنگامی حالات کے لیے نقد رقم موجود رہے۔ اصول نمبر 5، گاہک ہمیشہ درست ہوتا ہے ایک پرانی کہاوت ہے جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گاہک غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، اس کا رویہ نامناسب ہو سکتا ہے اور وہ بعض اوقات غیر معقول مطالبات بھی کر سکتا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ آپ کا گاہک ہے اور اسی کی جیب سے وہ پیسہ نکلتا ہے جو آپ کا کاروبار چلاتا ہے۔ آپ کا کام اس سے بحث جیتنا نہیں بلکہ اس کے مسئلے کا پیشہ ورانہ حل نکالنا ہے۔ جذبات اور انا کو ایک طرف رکھ کر شائستگی سے معاملات کو سنبھالیں۔ تاہم اس اصول کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ گاہک کی ہر طرح کی تذلیل برداشت کریں۔ اگر کوئی کلائنٹ آپ کے ملازمین کے ساتھ بدتمیزی کی حدیں پار کر جائے یا آپ کا سکون برباد کر دے تو ایک اصول پسند لیڈر کی طرح اس گاہک کو شائستگی سے فارغ کر دیں اور اسے کسی اور کے پاس بھیج دیں۔ آپ کا ذہنی سکون چند روپوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اصول نمبر 6، مارکیٹ ایک بے جان اور بے رحم قوت کا نام ہے۔ اسے اس بات سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنا کاروبار کھڑا کرنے کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، آپ نے کتنا قرض لیا ہوا ہے یا آپ ذاتی زندگی میں کتنے نیک انسان ہیں۔ مارکیٹ صرف ایک چیز کا احترام کرتی ہے جسے کہتے ہیں ویلیو۔ کیا آپ کی پروڈکٹ لوگوں کا کوئی مسئلہ حل کر رہی ہے؟ کیا آپ وقت کی جدید ضروریات کے مطابق خود کو اپ گریڈ کر رہے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو مارکیٹ آپ کو بے دردی سے کچل کر آگے نکل جائے گی۔ بڑی سی بڑی کمپنیاں جو وقت کے ساتھ نہیں بدلیں، مارکیٹ نے انہیں تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر آپ کی پروڈکٹ یا سروس مارکیٹ کی طلب کے مطابق نہیں تو آپ ہار جائیں گے۔ خود کو مسلسل بدلتے رہنا ہی بقا کا واحد راستہ ہے۔ اصول نمبر 7، نئے کاروباری افراد اکثر مارکیٹ بنانے یا لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی سروسز بہت سستی یا بالکل مفت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک خوفناک غلطی ہے۔ جو لوگ آپ سے بار بار مفت کام یا باری رعایت مانگتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے وفادار گاہک نہیں بنتے، وہ صرف سستے کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جیسے ہی کوئی دوسرا انہیں مزید سستی چیز دے گا وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ مفت کام کرنے سے آپ اپنی اور اپنے ہنر کی قدر گرا دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی ایک معقول قیمت کا تعین کرنا ہوگا اور پھر اس پر سختی سے ڈٹ جانا ہوگا۔ جو شخص آپ کے کام کے معیار کی قیمت ادا کرنے کی استطاعت یا نیت نہیں رکھتا وہ آپ کا ہدف یا گاہک ہے ہی نہیں۔ اپنی توانائیاں ان پریمیم گاہکوں پر لگائیں جو آپ کی ویلیو کو سمجھتے ہیں اور اس کی پوری قیمت دینے کو تیار ہیں۔ اصول نمبر 8، ہم اکثر اپنے ذہن میں آنے والے کسی شاندار بزنس آئیڈیا کو دنیا کا سب سے انوکھا راز سمجھ کر سینے سے لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ آئیڈیا کسی طرح لانچ ہو جائے تو ہم راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں گے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ آئیڈیاز کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ ہوا کی طرح مفت ہوتے ہیں اور روزانہ لاکھوں ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اصل قیمت، وزن اور اہمیت صرف اس بات کی ہے کہ آپ نے اس آئیڈیا پر عمل یعنی ایگزیکیوشن کتنی تیزی اور مہارت سے کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک بہت ہی اوسط اور عام سا آئیڈیا ہے لیکن آپ نے اس پر شاندار عمل درآمد کیا ہے تو آپ اس شخص کو بآسانی شکست دے دیں گے جس کے پاس دنیا کا بہترین آئیڈیا تو ہے لیکن وہ عمل کرنے میں سست اور ناکام ہے۔ خیالات کے سحر سے نکلیں اور عملی میدان میں پسینہ بہائیں۔ اصول نمبر 9، یہ کاروبار کی دنیا کا ایک بہت گہرا نفسیاتی اصول ہے۔ جب آپ اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹ کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ اندھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی پروڈکٹ میں کوئی خامی نظر نہیں آتی اور جب مارکیٹ اسے مسترد کرتی ہے تو آپ مارکیٹ کو بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک سچے کاروباری شخص کی محبت پروڈکٹ سے نہیں بلکہ اس مسئلے سے ہوتی ہے جسے وہ حل کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر لوگوں کا مسئلہ سفر کو آسان بنانا ہے تو آج آپ انہیں گھوڑا گاڑی دے رہے ہیں، کل ٹیکسی دیں گے اور پرسوں اڑن کھٹولا دیں گے۔ پروڈکٹ بدلتی رہے گی کیونکہ ٹیکنالوجی بدل رہی ہے لیکن مسئلہ وہی رہے گا۔ اگر آپ صرف گھوڑا گاڑی پروڈکٹ سے محبت کریں گے تو گاڑی آنے پر آپ تباہ ہو جائیں گے۔ مسئلے پر فوکس کریں تاکہ جب رجحانات بدلیں تو آپ فوراً اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کے مطابق ڈھال سکیں۔
اصول نمبر 10، جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں یا کاروبار میں وقتی مندی آتی ہے تو زیادہ تر روایتی سیٹ یا مالک سب سے پہلے جس چیز کا بجٹ کاٹتے ہیں وہ مارکیٹنگ اور اشتہارات ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے تیز بھاگنے کے لیے اپنی ہی ٹانگیں کاٹ دینا۔ مارکیٹنگ کوئی فالتو خرچہ یا بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے کاروبار کی آکسیجن ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تب آپ کو دنیا کی توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اشتہارات بند کر دیں گے تو لوگ آپ کو بھولنا شروع کر دیں گے، اور یاد رکھیں کہ جو برانڈ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اس کا بکنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ برے وقت میں اپنی مارکیٹنگ کو مزید سمارٹ اور جارحانہ بنائیں۔ جب آپ کے مد مقابل خاموش ہو کر بجٹ بچا رہے ہوں گے، وہ آپ کے لیے مارکیٹ پر قبضہ کرنے کا سب سے بہترین اور سنہرا موقع ہوگا۔ اصول نمبر 11، یہ انسانی وسائل یعنی HR کا سب سے اٹل اصول ہے۔ جب آپ اپنی کمپنی میں نیا خون شامل کر رہے ہوں تو کبھی جلد بازی مت کریں۔ کئی انٹرویوز کریں، ان کی مہارت جانچیں اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ کیا ان کا مزاج آپ کی کمپنی کے کلچر سے میل کھاتا ہے یا نہیں۔ بھرتی کرنے میں بھلے مہینوں لگا دیں، لیکن اس کا دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر بھرتی کے بعد آپ کو احساس ہو جائے کہ کوئی ملازم نااہل ہے، کام چور ہے یا اس کا رویہ زہریلا ہے تو اسے نکالنے میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ کریں۔ ہم اکثر ہمدردی یا حالات کی بہتری کی امید میں ایسے ملازمین کو برداشت کرتے رہتے ہیں جو رفتہ رفتہ باقی اچھے اور محنتی ملازمین کی کارکردگی اور حوصلے کو بھی دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ برے ملازم کو نکالنا بے رحمی نہیں، بلکہ اپنے کاروبار اور اچھے ملازمین کا حق ادا کرنا ہے۔ اصول نمبر 12، کاروبار کا مقصد منافع کمانا ضرور ہے، لیکن یہ منافع کس قیمت پر آ رہا ہے؟ یہ سوال آپ کے کاروبار کی طویل مدتی بقا کا تعین کرنا ہے۔ غیر قانونی شارٹ کٹس، ٹیکس کی چوری، ملاوٹ یا گاہکوں کو دھوکہ دینا آپ کو کچھ مہینوں یا سالوں کے لیے تو بہت امیر بنا سکتا ہے، لیکن یہ دراصل کاروبار نہیں بلکہ ایک جوا ہے، اور جوئے میں بالآخر ہمیشہ مکان یعنی ہاؤس کی ہی جیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو آپ سے جوا کھلوا رہا ہے وہی جیتے گا۔ پائیدار اور عظیم سلطنتیں ہمیشہ ایمانداری اور قانونی دائرے میں رہ کر بنتی ہیں۔ اخلاقیات اور اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر بے رحمی سے مارکیٹ میں مقابلہ کریں اور منافع کمائیں۔ شفافیت آپ کے برانڈ کی وہ ساکھ بناتی ہے جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ ایک بے داغ ساکھ ہی مشکل وقت میں آپ کے کاروبار کو کھڑا رکھتی ہے۔ اصول نمبر 13، نئے اور چھوٹے کاروباری حضرات پیسے بچانے کے چکر میں ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ڈیلیوری بھی خود کرتے ہیں، ای میلز کے جواب بھی خود دیتے ہیں اور صفائی بھی خود کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ایک CEO ہیں تو آپ کے وقت کی قیمت ہزاروں یا لاکھوں روپے فی گھنٹہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو مارکیٹ میں 500 روپے فی گھنٹہ والا کوئی عام شخص کر سکتا ہے تو آپ دراصل اپنے آپ کو 500 روپے گھنٹہ کے حساب سے بیچ رہے ہیں، جو کہ سراسر نقصان ہے۔ ایک لیڈر کا کام بڑے فیصلے کرنا، نئی حکمت عملی بنانا اور کمپنی کو آگے لے جانے کے راستے تلاش کرنا ہے۔ چھوٹے اور روزمرہ کے کاموں کو ڈیلیگیٹ کرنا یعنی دوسروں کو سونپنا سیکھیں۔ اپنا وقت صرف ان کاموں پر لگائیں جو آپ کے کاروبار کی قدر میں کئی گنا اضافہ کر سکیں۔ اصول نمبر 14، کاروبار اولمپکس کا کھیل نہیں ہے جہاں صرف شرکت کرنا ہی فخر کی بات ہو۔ یہاں شکست کا مطلب اپنا اور اپنے خاندان کا سرمایہ ڈبونا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی مارکیٹ یا انڈسٹری میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں پہلے سے ہی بڑے کھلاڑی موجود ہیں اور آپ کے پاس کوئی منفرد فائدہ نہیں ہے تو آپ سیدھا خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس مارکیٹ میں آنے کی کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے۔ یا تو آپ کی پروڈکٹ کوالٹی میں سب سے بہترین ہونی چاہیے، یا آپ کی قیمت سب سے سستی ہونی چاہیے، یا پھر آپ کا آئیڈیا اتنا انوکھا اور الگ ہونا چاہیے کہ آپ کا کسی سے کوئی موازنہ ہی نہ ہو۔ اگر آپ صرف دوسروں کی نکالی کر رہے ہیں اور درمیانے درجے پر کھڑے ہیں تو آپ بہت جلد مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ ہمیشہ جنگ جیتنے کی تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں۔ اصول نمبر 15، یہ بات سننے میں بہت تکلیف دہ لگ سکتی ہے، لیکن کاروبار کی دنیا کا یہ سب سے کڑوا سچ ہے۔ کوئی ملازم، کوئی سپلائر اور کوئی گاہک آپ کا تاحیات وفادار نہیں ہوتا۔ گاہک وہاں جائے گا جہاں اسے کم پیسوں میں زیادہ ویلیو ملے گی۔
मुलाजिम इस कंपनी में चला जाएगा जहां इसे 2000 रुपए ज्यादा तनख्वाह और बेहतर सहूलियात मिलेंगी। सप्लायर इसे माल देगा जो इसे नकद अदायगी करेगा। इस सच्चाई पर गुस्सा करने या शिकवा करने की बजाय इसे खुश दिली से कबूल करें। आपका हदफ लोगों से वफादारी की उम्मीद रखना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका हदफ एक ऐसा बेऐब और ताकतवर सिस्टम बनाना होना चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट, कल्चर और सर्विस को इतना शानदार कर दे कि लोग खुद गर्जी में भी आपके साथ जुड़े रहने को तरजीह दें। अफराद से नहीं, अपने सिस्टम और अपनी वैल्यू पर इंहिसार करें। वैसे तो ये अटल असूल कारोबार करने से पहले जानने चाहिए। अगर आप कारोबार शुरू कर चुके हैं तो आप जान लें, क्योंकि इनके बगैर कारोबार घाटे का सौदा बन जाता है। मुहर्रिक के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।